اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو ICSE کے پروگرام دورہ قرآن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم اپنا 13واں پارہ جو ہے شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اہم چیزیں قرآن میں بھی نازل کی۔ کچھ ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، ہر روز ہم اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، اور وہ رسول تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرتا ہے، تم کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح قرآن کی مراد اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور تم کو ایسی مفید باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر تک نہ تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں اور آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یعنی قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بھی جو ہے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد آپ یہ دعا کیا کیجئے قل ربی زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے، یعنی قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بھی بہترین عمل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ایک اور ہم آیت دیکھتے ہیں، اللہ نے جو فرمایا خاص طور پہ لوگوں کے بارے میں تلک الامثال نضربھا للناس، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اس میں جو قصہ کہانیاں تھی اس کے بارے میں انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یعنی کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن علم والے ہی اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اور آپ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک حدیث اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر بھی نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم علم پر عمل کرتے، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ وہ کہ پڑھنے کے بعد جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔
پھر آگے حدیث ایک ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی. اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا. زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت ہے جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا. اور تیسری وہ بارش زمین کے لیے ایسے ٹکڑوں پر برسی جو چٹیل میدانی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی. تو اس طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے دین میں کچھ حاصل کیا اور جس ہدایت کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسروں نے اس سے فائدہ حاصل کیا. اور تیسری مثال ایسے شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر راتوں کو اٹھ کر اس کی تلاوت کا اور اس پہ فکر و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں بہتر ہوئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اب ہم سورہ یوسف شروع کرتے ہیں، ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الملك ائتوني وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا
أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی اس کی تلاوت سنی، تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی سے، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورہ یوسف جو ہے یہ پیچھے سے ہی چلی آ رہی تھی، کہ اس کا واقعہ آگے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور سمجھ آ جائے گی۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے اور میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا، اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانے بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند رہیں گے۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو ابا جان آئندہ ہمیں غلے سے انکار کر دیا، لہٰذا اب بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہاں تک ابھی ہم نے تلاوت سنی تھی انشاءاللہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جلن اور حسد تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اپنے ان دو چھوٹے بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے، کیونکہ ان کا بیٹا جو بنیامین تھا اس کی پیدائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو انتقال کر گئی تھی، تو شاید اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے اور انہیں زیادہ وقت دیتے تھے، جس کی وجہ سے بڑے بھائی جو تھے جو دوسری والدہ سے 10 بھائی تھے وہ جیلس ہو گئے اور حسد کرتے تھے کہ ابا جان ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اولاد کے ساتھ بالکل برابری کرنی چاہیے، اور یہ انسان کے اس میں ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں باپ اس کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ہم قتل کر دیتے ہیں یا کہیں پھینک دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی کل آیات میں پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس وقت ان کی 17 برس عمر تھی، تو انہیں لے جا کے انہوں نے جنگل میں باپ سے وعدہ کیا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا اور انہیں بھائی کو کیونکہ ارادے سے گئے تھے کہ پھینک دیں گے، اور پھر ایک قافلہ آیا جنہوں نے انہیں وہاں سے نکالا اور پھر جا کے بادشاہ مصر کے پاس جو ہے ان کو بیچ دیا، اور وہ ان کے غلام تھے۔ اور وہاں پہ پھر کیا ہوا کہ ان کے ساتھ جو ان کی وائف تھی انہوں نے ان کے ساتھ برا کام کرنے کی کوشش کی، جس میں اس عورت نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے جیل میں مقید کر لیا اسی چیز سے۔ اور ہم دیکھیں کہ روز و شب ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، کوئی بھی کسی پہ اٹھ کے الزام لگا دیتا ہے، اور ہماری شرع میں اس شرع میں اتنی سخت اس کی پکڑ ہے کہ اگر کوئی عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کے 4 گواہ جو ہیں وہ پیش کرے،
اور اگر وہ نہیں پیش کر سکتا یا کر سکتی تو پھر 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے اور 5 دفعہ کی کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر یہ میں نے جھوٹ بولا ہو. تو یہ اتنی بڑی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ چلتی پھرتی اچھی خاصی نیک شریف عورتوں کے اوپر جو ہیں راہ چلتے لوگ جو ہیں یہ محلے والے الزام لگا دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے اس جو الزام لگا تھا اس کے وجہ سے وہ بے شک اس وقت کلیئر بھی ہو گیا کہ عورتیں بلوائیں اور انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ بہت حسین ہے اور ان کی انگلیاں کاٹ گئیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر جو بادشاہ مصر تھا اسے بھی یقین آ گیا تھا کہ عورتوں کی مکاریوں سے جو ہے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو جو ہے جیل میں ڈال لینا بہتر سمجھا. اور مفسرین کے مطابق 9 سال یا دوسری تفسیر کے مطابق 12 سال جو ہیں یوسف علیہ السلام اور رہے. اور قید میں 2 بندے انہیں ملے تھے. ایک بندہ جو ہے شاید اس کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ پیچھے وہ دیکھتے ہیں اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر جو ہے ایک جیل میں جو ہیں یوسف ہیں وہ تعبیر بتائیں گے. تو پھر حضرت یوسف نے کہا کہ میں نہیں جاتا میں تعبیر بتا دیتا ہوں. تو ان کے نہ جانے کی وجہ کیا تھی وہ اس آیت میں آگے بتایا کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات کے لیے کر رہا ہوں. نفس تو بدی پر انسان کو اکساتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. بے شک میرا رب بڑا ہی غفور اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ انہوں نے کہنے کی وجہ کیا تھی, تحقیق کے مطالبے کی وجہ کیا تھی کہ جو الزام میرے اوپر لگایا گیا ہے اس کا بتائیں کہ کیا ہے. تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ بات واضح فرما دی کہ میرے اس رویے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے نفس کو گناہوں سے پاک سمجھتا ہوں. نفس میرے ساتھ بھی ہے اور وہ برائی کے لیے وسوسے اندازیاں بھی کرتا رہتا ہے. اس کے فتنوں سے انسان تو اس وقت تک خود مجبور ہوتا ہے جب تک کہ اللہ کی رحمت اور فضل اس کے شامل حال نہ رہے. میرے رب کی رحمت نے میری دستگیری فرمائی اور میرا رب بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں بڑا نیک ہوں اور بڑا پاک ہوں, بلکہ اس پر میرے اللہ کا فضل ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس گناہ سے بچایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے تفسیر میں بتائی کہ نبی جو خیانت نہیں کیا کرتے. اور پھر یہ کہ مصر کا بچہ اس چیز سے واقف تھا جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو گناہوں کا حکم دیتا ہے. جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو نمبر 2 نفس لوامہ ہوتا ہے. لوامہ جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ کر لیتا ہے تو وہ اس برائی پر اسے ملامت کرتا ہے. اور تیسرا نفس جو ہے مطمئنہ, نفس مطمئنہ. انسان اس برائی سے جب توبہ کرتا ہے تب ہی نفس سے مطمئن ہوتا ہے. پھر خیر اور نیکی کے کام اس کے نفس کو نفس سے مطمئنہ بنا دیتے ہیں کہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے شیطان اس وقت تک جو ہے وہ بہکاتا رہتا ہے اور جیسے ہی وہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے. اور پھر نفس جو ہے وہ انسان کو ملامت کرتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ. اور پھر نفس مطمئنہ جو ہے اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب تک انسان اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اور توبہ تو نصوح کر لے اور پھر یہ کہ صدقہ بھی دے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ, چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے نیک انجام, اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. رضی اللہ علیہم ورضوان, اور اللہ تم سے راضی ہوا اور تم اللہ سے راضی ہوئے. یعنی کہ پھر اس کے بعد اس سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد اگر ہو تو وہ فوراً تائب ہو جائے. آیت نمبر 54 ہم پڑھتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا آپ ہمارے قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. در حقیقت یہ اس انقلاب کا دروازہ کھولنے کے لیے آخری ضرب تھی جو حضرت یوسف کی اخلاقی طاقت سے پچھلے 10-12 سال کے اندر نشو نما پا کر ظہور کے لیے تیار ہو چکا تھا. اور اب جس کا فتح باب صرف ایک ٹھونکنے ہی کا محتاج تھا. حضرت یوسف آزمائشوں کے ایک طویل سلسلے سے گزر کر آ رہے تھے اور یہ آزمائشیں کسی گمنامی کے گوشے میں نہیں پیش آئی تھی بلکہ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک, یعنی کہ مصر کا بچہ ان سے واقف تھا. ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت, راست بازی, حلم, ضبط
ضبط نفس، عالی ظرف اور ذہانت اور فراست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان تو اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ ان کی شخصیت کے یہ اوصاف اس طرح کھل چکے تھے کہ کسی کو ان سے انکار کی مجال نہ تھی۔ یہ باتیں ان کی شہادت دے چکی تھی کہ دل ان سے مسخر ہو چکے تھے۔ خود بادشاہ ان کے آگے اب ہتھیار ڈال چکا، کیونکہ جب آپ نے خواب کا تعبیر بتائی تو پھر بادشاہ نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح، یعنی قحط کے دنوں میں کس طرح آپ نے گندم کا ذخیرہ جو ہے اسے ذخیرہ کرنا ہے، اور جب اس علاقے میں قحط سالی ہوگی، یعنی کہ جب گندم جو ہے آپ جس طرح محفوظ کر لیں گے، اور جب قحط سالی ہوگی تو پھر اس طرح ہوگا کہ باہر سے بھی لوگ جو سنیں گے کہ یہاں پہ گندم وافر ہے تو لوگ خریدنے آئیں گے، تو اگر ہم کم قیمت پر بھی دیں گے تو خزانہ بھر جائے گا۔ تو اس پر پھر بادشاہ مصر نے کہا کہ یہ انتظام کرے گا کون، اسے کون سنبھالے گا۔ اس قصے میں انسان کے لیے بہت اصلاح اور فلاح کے بہت سی ہدایات اور تعلیمات ہیں، اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ خزانے کی جو مطلب جہاں پہ پیداوار کا پیسہ آتا ہے اس کی کنجیاں جو میرے حوالے کر دیں، کیونکہ میں اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جب قحط پڑے گا تو کیونکہ بادشاہ بھی کافر ہے اور اس کے جو کارندے وہ بھی ایسا نہ ہو کہ انسانوں کے ساتھ یا جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، تو اس بنیاد کی وجہ، اس وجہ سے بھی انہوں نے جو ہے اس عہدے کو خود سے طلب کر لیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کر سکیں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار نہ سمجھے، اور جب انسان کسی گناہ سے بچ جائے تو اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ گاروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بات ذہن نشین ہو کہ اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ نفس ہمارا کو ہمارے اوپر غالب نہ آنے دیا، ورنہ ہر انسان کا نفس اس کو طبعی طور پر برے کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 2، کسی سرکاری عہدہ اور منصب طلب کرنا خاص صورتوں میں جائز ہے، یعنی مفسرین نے ایکسپلین کیا، کیونکہ عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تھا کہ خود سے اگر کوئی عہدہ طلب کرتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پہ عہدہ قبول کرنے کا صرف مطلب کیا تھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے خزائن ارض کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی، اس میں تو یہ کہ عہدے کا کام ٹھیک انجام دے گا، کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اگر انسان اس صورت میں مانگے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں اس عہدے کا صحیح جو ہے صحیح انجام دوں گا، اور میں کوئی اپنے مطلب کہ برائی نہیں کروں گا، اور کسی گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس حالت میں عہدے کا قبول کرنا علماء نے کہا کہ جائز ہے، حب مال اور جاہ مال کے لیے اس کے پیش نظر نہ ہو، بلکہ اللہ کی مخلوق کی ٹھیک خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پہچاننا مقصود ہو۔ جہاں یہ صورت نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کا کوئی بھی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کوئی امارت طلب نہ کرو، کیونکہ خود تم نے سوال کر کے طلب کر لی تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو اور آپ کسی برائی میں ملوث ہو جائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو تو ہرگز نہیں دیتے جو خود اس کا طالب ہو۔ تو حضرت یوسف کا عہدہ طلب کرنا خاص حکمت پر مبنی تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ قحط آنے والا ہے اور بادشاہ بھی کافر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور لاکھوں انسان بھوک سے مر جائیں گے اور کوئی دوسرا انسان موجود نہ تھا جو غریبوں کے حقوق میں انصاف کر سکے، اس وجہ سے یہ عہدہ مانگ لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہے جس کے فرائض کو کوئی دوسرا اچھا انجام اگر نہیں دینے والا موجود ہے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے یہ نہ لیا اور کسی کافر نے اس عہدے کو لے لیا تو یہ نہ ہو کہ انسانوں کے ساتھ جو ہے برا سلوک ہو، تو انہوں نے یہ لے لیا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس عہدے کو اللہ سے ڈرتے ہوئے حق کے ساتھ خدمت کر سکے گا تو اس صورت میں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور جو تیسرا مسئلہ اس میں بھی معلوم ہوا کہ کافر کی ملازمت خاص حالات میں قبول کرنا
خاص حالات میں جائز ہے، یعنی کہ یہاں پہ کیونکہ حاکم جو تھا وہ کافر تھا، مگر شرائط کے ساتھ کہ خلاف شرعی کوئی قانون جاری کرنے پر مجبور نہ کرے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہ مصر، آپ کو پتا غلام تھے، اب غلامی کی بجائے آقا بن کے جہاں چاہتے جا سکتے تھے۔ یہاں پر رک کر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی نیکی تھی وہ ان کو جو اس مقام پر لے کے آئی، تو وہ ان کا صبر تھا۔ نمبر 1، سب سے پہلے کنویں میں صبر کیا، اپنے باپ بھائیوں سے جدائی کا صبر برداشت کیا، پھر غلام بنے، پھر الزام لگا اس پر صبر کیا، اور پھر خود کو جیل میں جانا پسند کیا اور 12 سال جیل میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن ملتی صرف اس کو ہے جو صبر کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نا، وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، اور وہ مختار تھا، اور اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے نوازتے، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں آیت نمبر 57 میں، بل اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف کے آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے اور خدا ترسی کے کام کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے کام کرتے رہے۔ صبر کے بدلے میں دنیا میں بھی ایک بڑا مقام اللہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا بھی اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ پھر یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے، انہوں نے پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف کے بھائی مصر آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قحط سٹارٹ ہو گیا تھا اور لوگوں کے پاس گندم ختم ہو گئی تھی، اور جو گندم کی ذخیرہ اندوزی مصر کے مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کرائی تھی، تو اس کی خبر جو ہے چاروں طرف پھیل گئی کہ اس جگہ سے گندم جو ہے مل سکتی۔ تو یہ سن کے کنعان میں، ان کے کنعان جو تھا ایک شہر تھا جہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی گھر تھا جہاں پہ، تو ان کے بھائیوں تک بھی پہنچی، تو وہ بھی بھائی جو ہیں 10 کے 10 جو ہیں وہ گندم لینے کے لیے آئے۔ تو اس نے تقریباً اپنے بھائیوں کو خود پہچان لیا، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، کیونکہ انہیں تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھائی جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تو وہ آج مصر کا بادشاہ ہوگا۔ انہوں نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے انہیں اس لیے نہیں پہچانا کہ اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس کی تھی، اب 37 برس کے ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور معلوم کیا تو وہ ایک بھائی کو گھر چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لے آنا، اس کے حصے کا غلہ بھی میں دوں گا، اور میں بھر بھر کے پیمانے دیتا ہوں۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت اس نے کہا اپنے ستیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ کسی نہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے حالات معلوم کیا، اور انہیں یہ بتایا انہوں نے کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھتے نہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں میں کس طرح پیمانہ بھرتا ہوں، میں کتنا اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، یعنی کہ تم اسے بھی لے آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تک تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد سے اس سے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس مال پائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا۔ 63 آیت ہے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گیا تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، فارسل معنا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے لیے کہ ہم ذمہ دار ہیں۔
باپ نے جواب دیا کہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں وہی کروں جو کہ پہلے تمہارے اوپر میں نے بھروسہ کیا تھا اور یوسف کو میں کھو بیٹھا ہوں، لیکن میں اب اللہ پہ بھروسہ کروں گا اور وہی میرے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ مال ہمیں واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو، اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب اس نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اپنے باپ کے ساتھ عہد کیا اور پھر کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ جو ہے نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ کیا ہے کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ کسی کا چارہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر کام کر کے ٹھیک طریقے سے پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ دروازے میں اکٹھے داخل نہ ہونا، اس میں مفسرین نے لکھا ایک تو سیاسی وجہ تھی، خاص طور پہ کہ سیاسی وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو حالات تھے، جو حالات پیش آ رہے تھے کہ غلہ نہیں مل رہا تھا، اور اس طرح کے ان حالات میں اگر تم پورے 10 کے 10 ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ تم حملہ کرنے کے لیے آ گئے، یعنی کہ اس کا خاص طور پہ امپیکٹ یہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ حملہ کر کے کوئی مال وغیرہ چھین لے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کیا۔ دوسرا یہ مفسرین نے لکھا کہ دوسرا یہ تھا کہ اکٹھے تم اگر داخل ہوئے تو یعنی حسد کا بھی ڈر ہوتا نا کہ جیسے نظر نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وقت سے پہلے انہیں تنبیہ کر دی کہ انہیں دیکھ کر لوگ حسد نہ کریں اور نظر نہ لگ جائے اگر یہ اکٹھے داخل ہوئے۔ تو دو مسئلے تھے، ایک یہ تھا کہ سیاسی طور پہ بچاؤ کا طریقہ تھا کہ ایک ایک کر کے دروازے میں داخل ہوں، جتھے کا جتھا نہ جائے، اور دوسرا یہ کہ اتنے جوان خوبصورت تھے جیسے کہ بتایا گیا تفسیر میں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو اس کے احکام اور مسائل یہ ہیں کہ نظر لگ جانا برحق ہے، حسد سے بچنے کے لیے اپنی مخصوص اگر یعنی کہ نظر جو لگنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے اس کا نظر حق ہے، اور اس کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بعض اوقات کسی چیز پر کسی بات پر ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ میں ابو سہیل بن حنیف کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے کپڑے اتار کر غسل کرنے لگے تو ان کے بدن پر آمن بن ربی کی نظر پڑ گئی۔ ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا، اور انہیں بخار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا عامر بن ربی کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور اس وضو کے پانی کو کسی برتن میں جمع کریں اور ان کے جسم پر انڈیل دیں، تو ان کا بخار اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں نہ یہ کیا کہ برکت کی دعا کرتے، یعنی نظر اگر پڑ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ نظر جس کو لگی ہو اس کے وضو کا پانی لے کر تو جس کو لگی ہو اس کے اوپر ڈال دے، یہ طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اس میں نظر لگ جانا حق ہے، حسد سے بچنے کے لیے اپنی مخصوص نعمتوں اور خاص طور پہ علماء نے کیا کہا کہ اوصاف کو لوگوں سے چھپانا
غلط نہیں ہے بلکہ درست ہے، مضر جو آثار سے بچنے کے لیے ظاہری اور مادی تدبیریں کرنا توکل اور شان انبیاء کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ نہ کہ آپ تعویذ گنڈے کرنے چلے جائیں، جو مخصوص یعنی کہ جو شرع میں رہتے ہوئے جو چیزیں ان کو اختیار کریں۔ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی تکلیف کے پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے پہلے سے آگاہ کر دے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ایک ہی دفعہ نہ داخل ہونا، اور دوسرا یہ کہ اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اہم یہ کہ جب کسی شخص کو کسی شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو تو اسے خطرہ ہو کہ نظر لگ جائے گی، تو اس پر واجب ہے کہ دیکھ کر فوراً بارک اللہ یا ماشاء اللہ کہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے ہر ممکن جائز تدبیر کرنا شرع کے اندر رہ کے جائز ہے، اور عقل مند اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ بھروسہ پھر کیا ہے، آخر میں کیا کہا کہ بھروسہ جو ہے وہ صرف اللہ کے اوپر کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار بھی بتائے کہ نظر بد ایک قسم کا، ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر ہے جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے، یہ جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے اس کو جا کر لگتا ہے۔ اگر اس شخص نے اپنے بچاؤ نہ کر رکھا ہو، حفاظت کی دعائیں نہ پڑھی ہوں، اذکار نہ کیے تو پھر حفاظت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں دعائیں، اذکار، موعظتین کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ موعظتین جو ہیں ان کو صبح و شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے، اور نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے اترنے سے پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب موعظتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ باقی لمبے چوڑے اذکار نہیں بھی کرتے، دیر سے آنکھ کھلتی ہے، لیکن ان اذکار کا پڑھنا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، یعنی مغرب کے بعد کا وقت نہیں۔ فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھیں، عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان پڑھیں۔ اور بہت مصروفیت یا وقت کی قلت کی وجہ سے انسان سارے اذکار نہیں پڑھتا تو موعظتین 3 ضرور پڑھے، یعنی اسباب اختیار کرنے کے باوجود لازم ہے کہ پھر کیا ہے کہ پھر ان الحکم الا اللہ علیہ توکلت و الیہ ولیتوکلون ولما دخلوا، پھر آگے فرمایا اور واقعہ یہ ہو کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کام آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں کھٹک تھی، اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تسلی کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیمات سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی تدبیر اور توکل کے درمیان کے ٹھیک توازن جو حضرت یعقوب کے بارے میں اقوال پاتے ہیں، یہ دراصل علم حقیقت کے اس فیضان کا نتیجہ تھا جو اللہ کے فضل سے ان پر ہوا تھا۔ ایک طرف وہ عالم اسباب کے قوانین کے مطابق ایسی تدبیریں کرتے ہیں جو عقل اور فکر اور تجربے کی بنیاد پر اختیار کرنی ممکن تھی۔ بیٹوں کو پہلا جرم یاد دلا کر زجر و تنبیہ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایسا جرم کرنے کی جرات نہ کریں، اور اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیتے ہیں۔ تیسرا، سوتیلے بھائی کی حفاظت کرنے کا عہد لیتے ہیں اور وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے احتیاطی تدبیر بتاتے ہیں، اسے بھی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ اپنی حد تک کوئی خارجی سلب ایسا رہ نہ جائے جو ان کے گھر جانے کا موجب۔ مگر دوسری طرف ہر آن یہ بات ان کے پیش نظر تھی، اللہ ہی، اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کو اور اگر کوئی ایسی ہے تو اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی۔ دراصل یہ حفاظت اللہ کی حفاظت ہے اور بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ اس کو میں نے اس لیے تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ اس سارے واقعے کے اندر جو ہے ہمیں اس سے کیا سبق ملا، ہمیں کیا کیا چیزیں ملی، صبر کرنا ملا، اور جو یہ نظر لگنے کا ہے یہ احتیاطی تدابیر ہمیں اس سے ملی۔ اور پھر یہ کہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کی ہو کہ جتنی سب سے زیادہ تکلیف کنہوں نے گزاری حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ ان کے چہیتے پیارے بیٹے جو ہیں ان سے کتنے سال 20 سال جو ہیں وہ الگ رہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا مقام دیا، تو صبر کے بدلے میں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی اور جو کہ حضرت یعقوب کے حصے میں آنے والی تھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے یہ ہے آیت نمبر 68، ہاں بس یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی ہوا وہی جو کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہی ہوا، کہ وہ اپنے انسان کو دیکھیں یہاں پر اپنے خیالات کو بھی مثبت رکھنا چاہیے، پازیٹیو جو ہے سوچنا چاہیے کہ
آپ کسی سے ملتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ مجھے یہ کہہ دے اور یہ کہہ دے، بالکل اللہ پر توکل کرنے سے، اللہ کا سہارا پکڑنے سے ہی ہوتا ہے کہ مثبت سوچ صرف اس وقت ہوتی جب انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے، اور حفاظت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی بچانے والا، اللہ نے ہی بچایا۔ مشکل ضرور آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں جو کھو گیا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا آیت نمبر 70 میں، جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائیوں کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے کو پکار کر کہا، ہے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔ قالوا نفقد، سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ، اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش اتر انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اور ان کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں نہیں کرنے والے لوگوں میں سے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی سزا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسے چور کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے چیز نکلے وہ آپ ہی آپ اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا اسی طرح دی جاتی ہے۔ اب یہ شرعی طور پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے بتایا گیا کہ ان کی شرع میں اس وقت کیا قانون تھا کہ اگر چور سے کوئی چیز برآمد ہو جائے تو پھر اسی کو جو ہے اس زمرے میں وہاں پہ رکنا پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب یوسف نے اپنے بھائیوں سے پہلے اس کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر جب وہ چیز خرجی سے برآمد ہو گئی، اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اور اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں سے اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم والا ایسا ہی ہے جو ہر صاحب علم سے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا ان کے بھائیوں نے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ ہم لوگ چور نہیں، اب جو دیکھا کہ مال ہمارے بھائی کی خرجی سے برآمد ہو گیا تو فوراً ایک جھوٹی بات بنا کر اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی پہلے بھائی کو بھی لپیٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر غصہ پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھلی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی دیکھیں کہ کتنا زیادہ صبر کیا انہوں نے، سبحان اللہ، آپ نے جیل میں بھی ان کے ساتھ کتنے اخلاق سے پیش آئے۔ اب کیا آگے کیا ہوا، آگے کیا فرمایا پھر انہوں نے کہا کہ اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یوسف نے کہا پناہ خدا کی، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہو، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی تو تم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے قانون کے مطابق جو ہے جس نے چوری کی اسی ہی کو ہم رکھیں گے۔ اس پر جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے وہ بھی تمہیں معلوم ہے، اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کرے کہ وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور جو کچھ ہمیں معلوم بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی باتیں نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَسُئِلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب انہیں اپنی سچائی کا جو ہے یقین دلانا پڑا، اپنے والد کو بتانا پڑا، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے اعتماد کھو چکے تھے. جس پر لوگ جو ہے اعتماد نہیں کرتے تو پھر بڑی بڑی قسمیں کھانی پڑتی ہیں، اور یقین دہانی کیے بغیر ہی سچ بولتا ہے. اس کو ہر سچا جو ہے پھر اس کو جھوٹا سمجھتا ہے. تو اس کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا کہ قافلے والوں سے پوچھ لیں. پھر قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے یہ داستان سن کر کہی دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. یعنی تمہارے نزدیک یہ باور کرانا بہت آسان ہے کہ میرا بیٹا جس کے حسن سیرت سے میں خوب واقف ہوں، ایک پیالے کی چوری کا مرتکب ہو سکتا ہے. اچھا، اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ مجھے سب کے ساتھ ملا دے. یعنی فصبر جمیلا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم. ملا لے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. یعنی پچھلے جو ان کے تجربے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا کہ اب کی بار 3 بیٹے غائب ہو گئے. ایک یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین گئے، اور تیسرے ان کے وہ بیٹے سب سے بڑے جو تھے. تو یہاں پہ پھر انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی بلکہ کہا کہ فصبر جمیلا، ایسا صبر جس میں مجھے کوئی شکایت نہیں. یہ تو وہ باتیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے مرحلے ایسے آتے ہیں. ایسے معاملے ان بچوں کی وجہ پر یعقوب علیہ السلام صبر کر رہے ہوں گے، کیونکہ بد اخلاقی کے رویے مستقل ہو جاتے ہیں روز. اور حجرن جبیلا بھی یہاں ایسا چھوڑنا جس میں ایذا رسانی یعنی ایذا رسانی نہ ہو، ایسا معاف کرنا جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہ ہو. تو بہرحال سختی کی انتہا کے بعد اب نکل کا راستہ بن جائے گا. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی سختی انتہا کو اور کوئی مصیبت آخر کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکال دیتے ہیں. جس طرح یعقوب علیہ السلام کی آزمائش بہت سخت ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی اور حالات بدلنے لگے. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں. یعنی یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور وہ پھر آنسو بہانے لگے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے. غم اگر دل میں گھر کر جائے تو یہ ایک فطری بات ہے، لیکن صرف آنسو بہانے کی حد تک. جیسے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے اور عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ نے کہا آپ بھی روتے ہو، تو آپ نے کہا کہ ابن عوف یہ تو ایک رحمت ہے. غم کے آنسو کا آ جانا اللہ کی رحمت ہے. فرمایا آنکھ اشک بار ہے اور غم دل زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے صرف وہی کہیں گے جو میرا مالک جس پہ راضی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غم کے اوپر آنسو بہانا صحیح ہے، لیکن منہ سے جو اول فل ہم باتیں کرتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. یہاں پہ ہمیں یہی سکھایا گیا اس واقعے میں. اس کے بعد آگے 86 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اپنے غم کے یاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتا. ما لا تعلمون، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں مانتے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جس طرح میں اللہ سے واقف ہوں تم نہیں. اور پھر انہوں نے کہا میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹول لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اِنَّهُ لَا يَعِسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے سردار بااقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں. اللہ خیرات کرنے والوں کو اجر دیتا ہے. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور اس نے کہا تمہیں کچھ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ یعنی اب انہیں حکم الہی ہو گیا ہوگا کہ اب آپ سامنے آ جائے. چونک کر بولے ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور حقیقت یہ کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر جو ہے مارا نہیں جاتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا اجر مارتے نہیں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دینا. یا نا انہوں نے کہا بخدا
بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے، یعنی کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی تھی۔ پھر آگے فرمایا، اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اپنے والد کے منہ پر ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور ان سب مل کر میرے اہل و عیال کو بھی میرے پاس لے آؤ، یعنی آج کے بعد تم پر کوئی عار نہ ہوگی۔ یہاں پہ قرآن میں لکھا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ بے شک تم پر آج کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور میرا یہ قمیض جو ہے لے جاؤ۔ لا تثریب کا مطلب ہے کہ میں آج کے بعد اس بات کو ہرگز نہیں دہراؤں گا، اور یہی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے بھی کہی تھی کہ جب آپ فاتح تھے اور جب آپ انتقام لے سکتے تھے تو ان سے درگزر فرمایا، اور یہ انبیاء کی صفت ہے، اور اس معاملے میں بھی ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، یعنی اللہ تمہیں عزت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ ولما، اور پھر جب یہ کافرہ مصر سے روانہ ہوا اور باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سے ٹھیا گیا ہوں، یعنی کہ لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اس پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ابھی تک جو ہے یوسف کے سوا کوئی باپ کی ایک تو قدر شناس نہ تھا، دوسرا یہ کہ پھر انہیں اس کی خوشبو آنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے عرصے سے مصر میں تھے اور وہ کنعان میں والد تھے، لیکن وہاں تک اتنے ملوں ان کو خوشبو نہ آئی۔ تو یہ اللہ کے اذن سے سارا کچھ ہوتا ہے، یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آنے والا ہوتا تو آپ سینس کر لیتے ہیں کہ یہ ہونے لگا ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ غیب کا علم ہے، بلکہ بڑا کوئی ولی اللہ ہوں جس کے ساتھ یہ ہو رہا، اللہ چاہے تو کسی چیز کو خواب میں بھی دکھا دے اور پہلے سے محسوس کروا دے، اندازہ کروا دے، یعنی کہ ہم چھٹی سے ہماری ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے یا کوئی خوشخبری ہے یا کوئی خوشی ملنے والی ہے، تو اس کو ہم اپنا بڑا کمال نہ سمجھیں بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت سے پہلے کسی مصیبت سے آگاہ فرما دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے لیے استغفار کریں اور صدقہ خیرات کریں، اور کوئی خوشی ملنے والی ہو تو اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر جب خوشخبری لینے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یہ کہ ان کی بینائی واپس آ گئی، تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے، اور انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو توبہ استغفار کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان کہے کہ سب سے پہلے یہ کہ میری غلطی تھی، اور پھر دعا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آگے 98 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اب سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین میں رہو گے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں سحری کے وقت استغفار کروں گا، سحری کے وقت استغفار کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس وقت کی استغفار خاص طور پر قبول ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دی اپنی اولاد کو، اور اللہ کو پتا تھا کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہے، اس لیے ان کو چنا، دوسرے بھائیوں کو کیوں نہ پیغمبر بنا دیا۔ اللہ زیادہ جانتے کہ اپنی رسالت اس نے کہاں دینی ہے، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنانے کا خاص مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ ان کے ذریعے قریش مکہ تک یہ بات واضح کر رہے تھے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے کام کے لیے چن لیتا اور کن کن حالات سے اسے گزار کے اس مقام عظیم پر پہنچاتا ہے جہاں اللہ اسے پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام تکلیفوں سے گزار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبوت عطا ہوئی اور جتنی تکلیف انہوں نے اٹھائیں تو ان کو یہ تسلی دی جا رہی کہ یہ انشاءاللہ کام ہو کے رہے گا آپ کے ہاتھوں سے، اور یہ ہو کے رہا۔ پھر اس کے بعد اپنے بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے، خاص طور پہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ خواب ہی سے بات شروع تھی اور یہاں کر تعبیر سال ہر سال، یعنی کہ 20 سال کے بعد وہ تعبیر ملی کہ بعض اوقات انسان خواب دیکھتا تو 20-30 سال کے بعد اس کا جو ہے نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا تھا،
تو یہ کبھی کبھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے الہام کر دیتے ہیں، اور اس کی جو مطلب کہ جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت دیر میں آتے ہیں اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 101 آیت میں فرماتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا تھا میرے رب نے، یعنی کہ انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا اللہ نے وہ حقیقت کر دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ کہ میرا رب بہت غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے، یعنی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ علیم ہے، جانتے ہیں ہر چیز کو، اللہ جانتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ کوئی بھی نفس جو ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی انسان جو زمین پر چل پھر رہا ہے، اس کے رزق کے بارے میں اللہ جانتے ہیں، اور اس کا سونپنا جہاں پہ وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر جہاں پہ وہ سونپا جاتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا بچہ یہ جو ہمارے پیٹ میں اس نے جا کے کہاں پیدا ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی جائے پناہ کہاں ہے، کہاں زمین میں ہمیں دفن ہونا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے اور حکیم ہے، یعنی کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوتی انسان کو نہیں پتا ہوتا، اور یہ قرآن ہم پڑھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حکمت کے ذریعے جو ہے انسان کو نوازتے ہیں، بس انسان ہی بے صبرہ ہے اور وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 101 میں کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا، زمینوں اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یعنی کہ 106 یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ انسان جو ہے جیسے ہی سارا کنبہ بھی آ گیا اور اپنے رب کو ہی کہا، یہ نہیں کہ اب تو میرا کنبہ آ گیا، اب میں بڑا مضبوط ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام موت کی دعا نہیں کر رہے بلکہ مانگ رہے ہیں کہ جب میں مروں تو اسلام کی وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ نعمت جو ہے دنیا میں کتنی بڑی ہے، تکمیل نعمت کے لیے دنیا میں کتنی بڑی ہے، اور بڑی نعمت آپ کو ہو لیکن اگر خاتمہ اچھا نہیں تو کچھ اچھا نہیں۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہمیں مل جائیں اس کی پس منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، وہی اصل خوشی ہے۔ اللہ دعا کریں کہ اے اللہ تمام معاملات میں میرا اچھا انجام فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے من خزی دنیا و عذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ میں اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، و احیینا موت دینا، و احیینا مسلمین اور موت عطا فرما کہ ہم اسلام میں ہوں، و الحقنا بالصالحین اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ تو اچھی صحبت کی دعا میں، اور اچھی صحبت کی دعا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آخری وقت یہی چیز موجود تھی۔ پھر آگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا کہ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے بڑا ضروری کہ توحید کو جانے اور چھوٹے شرک سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر 106 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمینوں اور آسمان میں کتنی نشانیں جس پر سے تم لوگ گزرتے اور ذرا توجہ نہیں کرتے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کا عذاب کوئی بلا انہیں نہ دبوچے گی؟ بے خبری قیامت کی گھڑی اچانک ان پر، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی ان پر
آ نہ جائے تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اتنا سارا واقعہ سنانے کے بعد جس میں ہمارے لیے اتنی زیادہ جو ہیں نشانیاں ہیں اور ہمارے لیے اتنے زیادہ سبق ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ انہیں بتا دو، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ سب انسانی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ حتی اذا، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر ان سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، سمجھ لے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا تو ہمارا قاعدہ یہ کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، مجرموں پر ہمارا عذاب ایسے ٹالا نہیں جاتا۔ اگلے لوگوں کی ان قصوں میں سے عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق، ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی ہر چیز کی تفصیل جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ ہر چیز کی تفصیل سے مراد خواہ مخواہ دنیا کی چیزوں کی تفصیل لے لیتے ہیں، اور پھر ان کو یہ پریشانی آتی ہے کہ قرآن میں جنگلات اور رطب اور ریاضی اور دوسرے علوم و فنون کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ پھر اب آگے سورہ رعد ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفہ کے لفظ رات کو اس سورت کا نام قرار دے دیا گیا، اور اس کے مضامین میں بھی تقریباً وہی توحید کا، اور خاص طور پہ یہ ذہن نشین اس سورہ میں کرایا گیا، کفر سراسر ایک حماقت ہے اور جہالت ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، کیونکہ ہر نبی نے جو دعوت دی وہ اللہ ہی کی طرف دی ہے۔ پھر آیت نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ اسے مان کر نہیں دے رہے۔ یعنی کہ یہ ایک خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس زندگی کے بعد دوسری بھی زندگی ہے جس میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تیسرا یہ کہ اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تین باتیں جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، انہی کو اس تقریر میں بار بار طریقے سے سمجھانے کی اس سورہ میں کوشش کی گئی ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، وہ اللہ ہی ہے، اللہ کی یہاں ربوبیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اپنے سہاروں کے بغیر جو ہے قائم کیا، اور تم کو نظر نہیں آتا، پھر وہ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوا۔ یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے، اس نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کر رکھے ہیں کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے سے پہلے ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے مہیا کر دیں، یعنی زمین، آسمان اور ہر چیز، پانی، دریا، درخت، شجر، ہر چیز کو پیدا کر دیا، انسانوں کے لیے مسخر کر کے رکھ دیا تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ خاص کر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کہ یہ نمایاں نشانیاں جو انسان کو صبح و شام نظر آتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا
پابند بنایا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی مٹی اور ایک ہی بیج اور ایک ہی پانی اور ایک ہی روشنی، ایک پھل میٹھا اور ایک کھٹا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، ایک لذیذ اور ایک غیر لذیذ، یہ فرق کون رکھتا ہے؟ یہ اللہ ہی رکھتے ہیں. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم یوقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یعنی اللہ کی توحید، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کائنات میں یکسانی بھی نہیں رکھی. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے. تمام علاقے، تمام جگہوں کے مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف شیپس ہیں انسانوں کی شکلوں اور رنگوں کی. آپ دیکھیں جو پاکستانی ہیں، جو انڈین ہیں، وہ ایک جیسے ہیں. اسی طرح افریقہ، نائجیریا ہے، اسی طرح چائنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تضاد رکھ کے اس میں حسن رکھ دیا. ایک جیسی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، یہ سمجھنے کی بات ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے اور دریا بہا دیے. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. ان آیات میں اگر ہم کھول کر دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 میں، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے متصل واقع ہیں. انگوروں کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، ان میں سے اکثر اکیرے اور کچھ دورے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر. ان سب چیزوں میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی دیکھیں کہ اگر پودا لگاتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، ایک ہی پانی، ایک ہی کھاد اور ایک جیسے بیج، لیکن ہر ایک کا جو اس میں سے جو بھی سبزی نکلے گی یا جو بھی پھل نکلے گا اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا. اور یہ سب کیا ہے کہ میرے اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یہ لوگ بھلائی سے پہلے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَّاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمُثَلَّثُ من قبلہم. یہاں پہ آیت بالکل مٹی ہوئی ہے، استغفر اللہ. اس سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہاں پر امید اور خوف کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم کرتے ہیں، دن رات غلطیاں کرتے ہیں. اور یہ بھی خوف کے مقابلے میں پھر امید بھی غالب آ جاتی ہے، امید بھی غالب ہونی چاہیے. بعض لوگ اپنے گناہ پر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امید ہی ختم ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، صبح و شام ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اپنی غلطی کو دل سے مان کے اور توبہ استغفار کرنا. انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ موت کی نزع کی حالت میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود کو کیسا پا رہے ہو؟ وہ شخص بولا میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے مواقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائے تو اس کو اللہ وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. یعنی کہ موت کا خوف یعنی امید رکھتا ہے اور بچا لیتا ہے، یعنی کہ اس سے خوف اور امید دونوں جمع اکٹھی ہو جاتی کہ مغفرت کی امید رکھے بندہ اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے. یہی نہیں کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی ہم استغفار کر لیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہونا اللہ کے فضل سے اور اس کے فضل سے ہونا اور اس کے رحم سے ہونا اور اس کے انصاف پہ مبنی ہے اور اس کی حکمت کے اوپر مبنی ہوگا. اللہ کے جتنے نام ہیں ان ہر نام میں اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں، اور ہمیشہ انسان کو اپنے اوپر امید کو
جو ہے رکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ نے کہا نا کہ اگر ساری دنیا جہنم میں چلی جائے اور ایک شخص بچے تو وہ میں سمجھوں گا عمر ہے یہ, اور اگر ساری دنیا جنت میں چلی جائے اور ایک بندہ جو رہ جائے تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہوگا کہ عمر ہوگا وہ, یعنی کہ خوف کا یہ عالم اور یقین کا یہ عالم. تو اس حالت میں اگر انسان کو موت ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر چیز غالب ہوتی ہے, امید ہوتی ہے کہ مجھے اللہ معاف کر دیں گے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری, اور تم تو محض خبردار کرنے والا اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ان کے سامنے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے تھے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ ایک حاملہ پیٹ کے سے واقف ہے, پھر جو کچھ اس میں بنتا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے. اب یہ انسان کی انفس سے, یعنی کہ انسان کی ساخت, انسان کی بناوٹ سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں, اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ خوب باخبر ہے کہ ماؤں کے رحم میں بچے کے اعضاء, اس کی قوتیں اور قابلیتیں اور اس کی صلاحیتیں میں جو کمی یا زیادتی ہوتی ہے اللہ کی براہ راست اس میں نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال, ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقدر کل شیء عندہ بمقدار, ایک مقدار مقرر ہے, وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے, وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص زور سے بات کرے, جاہرہ بھی امین ہوا اور یا آہستہ باللیلی, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو, یا دن کی وساربم بالنہاری, یا دن کی روشنی میں چل رہے, اس کے لیے سب یکساں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے نگران لگے جو اللہ کے حکم سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یعنی کہ صرف بات اتنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے, اس کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہارے سامنے وہ اپنے اوصاف کو, حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی, اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹال سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتا. یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر فقیر یا کوئی اگلا پچھلا بزرگ یا کوئی جن یا فرشتہ ایسی زور آور ہے کہ جو تم خواہ کچھ ہی کرتے رہو تمہاری نظروں اور نیازوں کی رشوت لے کر تمہیں تمہارے اعمال کی پاداش میں بچا نہ پالے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا, وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل لاتا ہے, یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ ہوائیں چلائی ہیں, یہ بھاپیں اٹھائیں, یہ کثیر بادل جمع کیے, اس بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا, اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا. وہ سبوح قدوس ہے, یسبح رعد بحمدہ, وہ قدوس اور اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے, اپنی صفات میں بے عیب ہے اور اپنی خدائی میں لا شریک ہے. جانوروں کی طرح سننے والے تو ان بادلوں میں صرف گرج چمک کی آواز ہی سنتے ہیں, مگر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا اعلان سمجھتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادلوں کی تمہ سے میں نے بھی بتایا نا کہ توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں, جو کان کھلے رکھتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کی جلال خداوندی سے لرزنے اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے یہاں اس لیے کیا کہ مشرکین ہر زمانے میں فرشتوں کو دیوتا اور معبود قرار دیتے تھے, اور فرمایا گیا کہ والا اقتدار میں خدا کے شریک نہیں بلکہ فرما بردار خادم اور اپنے آقا کے جلال سے کامتے ہیں. وہی اور پھر آگے وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے, بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گراتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع یہ اس کی چال بڑی ہی زبردست ہے. یعنی پکارنے سے مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا, مطلب یہ کہ حاجت روی مشکل کشائی کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں, اسی لیے صرف اسی سے ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے, اسی کو پکارنا برحق ہے. وہ دوسری ہستیاں جنہیں
اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور اسے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ بھی نہیں مگر صرف ایک تیر ہدف ہے. وہ اللہ ہی تو ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. سجدے سے مراد اطاعت میں جھکنا، حکم بجا لانا اور سر تسلیم خم کرنا ہے. زمینوں آسمانوں کی ہر مخلوق اس معنی میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اور اس کے قانون کی مطیع اور اس کی مشیت سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتی. مومن اس کے آگے برضا و رغبت جھکتا ہے تو کافر کو مجبوراً جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون فطرت سے ہٹنا اس کی قدرت میں یعنی اس کی طاقت میں سے باہر ہے. پھر آگے فرمایا قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمانوں زمینوں کا مالک کون ہے. قل اللہ، وہ کہیں گے اللہ. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم، پھر ان سے کہو جب یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے کبھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اندھے سے مراد وہ شخص جس کے آگے کائنات ہر طرف سے اللہ کی وحدانیت کے آثار اور شواہد پھیلے ہوئے ہوں مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا. اور آنکھوں والوں سے مراد کہ جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں معرفت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کہو پھر ان سب کو حقیقت کیا ہے؟ تم اسے چھوڑ کر اپنے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہراتے ہو جو خود کے لیے بھی نفع نہیں رکھ سکتے. کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ کیا روشنیاں اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یعنی روشنی سے مراد علم حق کے وہ روشنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو حاصل تھی، اور تاریکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں منکرین بھٹک رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا؟ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. کہو ہر چیز کا مالک تو صرف اللہ ہے اور یکتا ہے اور سب پر غالب ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور سب پر غالب ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ قہار استعمال ہوئی ہے. پھر آگے انزل من السماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق سے لے کر چلا. پھر سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی. یعنی اس تمثیل میں اس علم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے نازل کیا آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی، اور ایمان لانے والے سلیم فطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہوتے ہیں. اور اس ہنگامی شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف مخالفین نے برپا کر رکھی تھی، اس جھاگ اور اس خش و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود شروع دکھانی کر دیتا ہے. اور ایسے ہی جاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. یعنی بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی وہ تو ہے خالص دھات کو تپا کر کارآمد بنانا، مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور ابھرتا ہے اور اس شان سے چرخی کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس پھر وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے. اسی مثال سے اللہ حق کو باطل کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع ہے اس زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم یستجیبوا لہ، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لی اس کے لیے بھلائی، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اتنی ہی اور فراہم کریں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. یعنی اس وقت ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا مافیا کی دولت دے ڈالنے میں بھی تامل نہ کریں گے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر آدھا سپارہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ 5-7 منٹ کا ہم بریک لیں گے، پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوتی ہوں. آپ نے بھی جو
کوئی کام کرنا ہے تو کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا باقی ماندہ پارہ پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔